پاکستان کے وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ تقریباً 40,000 پاکستانی زائرین جو گزشتہ برسوں میں عراق، شام اور ایران گئے تھے وہیں مقیم ہو گئے ہیں یا مکمل طور پر لاپتہ ہیں۔ حکومت کے پاس ان افراد کا کوئی سرکاری ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے۔ ایران، عراق اور شام کی حکومتوں نے بھی اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی زائرین کے غائب ہونے پر پاکستان سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حیران کن طور پر یہ گمشدہ افراد واقعی غائب نہیں ہوئے، بلکہ کئی مبصرین کے نزدیک یہ لوگ ایران میں فوجی تربیت حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایران کی پاسداران انقلاب ایسے پاکستانی شیعہ نوجوانوں کو ہدف بنا رہی ہے جو زیارت یا روزگار کے ویزے پر ایران میں داخل ہوتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو ملازمت اور مراعات کا جھانسا دے کر شامی خانہ جنگی میں شرکت کے لیے بھرتی کیا جاتا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال پاکستان سے 40,000 سے زائد شیعہ زائرین مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے ایران جاتے ہیں۔ انہی میں سے بے روزگار یا مذہبی جوش رکھنے والے نوجوانوں کو چن کر ایران کی سرزمین پر مخصوص تربیتی مراکز میں عسکری تربیت دی جاتی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ پہلے یہ بھرتی پاکستان کے اندر ہوا کرتی تھی، لیکن حالیہ کریک ڈاؤن کے بعد بھرتی کا عمل ایران منتقل ہو گیا ہے۔ اس پوشیدہ حکمت عملی کا مقصد پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر سے بچ کر زائرین کے بھیس میں جنگجو تیار کرنا ہے۔ 13 جون 2019 کی اس تصویر میں ایران میں زیمبیون بریگیڈ کا پرچم اٹھائے مظاہرین ایک پاکستانی جنگجو کے جنازے میں شریک ہیں جو شام میں ہلاک ہوا۔ یہ منظر اس الزام کو تقویت دیتا ہے کہ پاکستانی زائرین ایران جا کر لڑاکا ملیشیاؤں کا حصہ بن رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاسداران انقلاب ایسے نوجوانوں کو شام لے جا کر زیمبیون بریگیڈ جیسے گروہوں میں شامل کرتے ہیں۔ یہ گروہ شامی صدر بشار الاسد کی حمایت میں داعش اور باغی گروپوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ ایران کی سرپرستی میں چلنے والی ان ملیشیاؤں کو باقاعدہ ہتھیاروں کی تربیت، وظیفہ اور نظریاتی بنیاد فراہم کی جاتی ہے۔ ایک سینئر پاکستانی دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ عمر فاروق کے مطابق بے روزگار شیعہ نوجوان زیمبیون بریگیڈ کا خاص ہدف ہیں اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے لیے ایرانی اثر و رسوخ ایک دیرینہ خدشہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین زور دے رہے ہیں کہ اس معاملے کو ایران کے ساتھ سفارتی سطح پر اٹھانا ضروری ہے۔ تو آخر یہ زیمبیون بریگیڈ ہے کیا؟ زیمبیون بریگیڈ پاکستان کے شیعہ رضاکاروں پر مشتمل وہ بدنام زمانہ ملیشیا ہے جسے ایران نے 2013 میں شام کی جنگ کے دوران منظم کیا۔ اس کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے روزے کے نام پر رکھا گیا کیونکہ بظاہر ان جنگجوؤں کو مقدس مقامات کے تحفظ کے نام پر بھرتی کیا گیا تھا۔ اندازہ ہے کہ شام کی خانہ جنگی میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی شیعہ نوجوانوں نے زیمبیون بریگیڈ کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا۔ پاکستان کے سابق انسداد دہشت گردی ادارے نیکٹا کے سربراہ احسان غنی کے مطابق اکثر پاکستانی رضاکار عراق یا ایران زیارت کے لیے گئے اور وہیں سے شام کے محاذ پر پہنچے۔ انہیں ایران کی طرف سے ماہانہ معقول تنخواہ اور جنگ میں مارے جانے کی صورت میں قم جیسے مقدس شہر میں تدفین کا لالچ بھی دیا جاتا تھا۔ ایک تازہ تحقیقاتی رپورٹ میں کراچی سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی عمر شاہد نے بتایا کہ بعض نوجوان مذہبی زیارت کے بہانے ایران گئے اور پھر وہیں سے شام جا کر لڑائی میں شامل ہوئے۔ ان کے بقول پاکستان سے تقریباً 2,000 سے 8,000 افراد شام کی جنگ میں گئے، لیکن درست تعداد کا پتہ اس لیے مشکل ہے کہ کئی لوگ غیر قانونی راستوں سے یا زیارت کے ویزے پر چلے گئے۔ امریکی وزارت خزانہ نے جنوری 2019 میں اس بریگیڈ پر پابندی عائد کی اور اسے غیر قانونی نیٹ ورکس کا حصہ قرار دیا جو ایران عالمی دہشت گردی اور بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان میں بھی زیمبیون بریگیڈ کو اپریل 2024 میں باقاعدہ کالعدم قرار دیا گیا کیونکہ یہ تنظیم ایرانی ایما پر پاکستانی نوجوانوں کو شام کی خانہ جنگی میں جھونکنے اور ملک کے اندر فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث ہونے کی مرتکب پائی گئی۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے اسے قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا اور انکشاف کیا کہ 2019 سے 21 کے دوران ملک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں زیمبیون بریگیڈ بھی شامل رہی ہے۔ ایک دوسری تنظیم لشکر فاطمیون، یہ افغان شیعہ مہاجرین اور نوجوانوں پر مشتمل ملیشیا ہے جو ایران نے شام میں لڑائی کے لیے بنائی۔ افغانستان سے ہزاروں رضاکار اس گروہ میں شامل کیے گئے اور ایرانی قدس فورس نے انہیں تربیت دی، جبکہ 1100 امریکی ڈالر ماہانہ تنخواہ اور ایرانی شہریت کے وعدے پیش کیے۔ اندازاً 5,000 سے 10,000 افغان جنگجو
شام میں فاطمیون کا حصہ رہے۔ زیمبیون اور فاطمیون کا کردار اور پس منظر مماثل ہے، دونوں ایران کی حمایت یافتہ شیعہ عسکری رضاکاروں کے گروہ ہیں۔ زائرین کی آڑ میں تیار کیے گئے یہ جنگجو نہ صرف شام، عراق جیسے عرب ممالک میں ایران کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، بلکہ پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں۔ حکام کے مطابق شام میں جنگ کا تجربہ حاصل کرنے والے یہ لڑاکا تربیت یافتہ قاتل بن کر واپس لوٹتے ہیں۔ کراچی پولیس کے انسداد دہشت گردی شعبے نے 2021 میں کئی اہم گرفتاریاں کیں، جن سے پتہ چلا کہ زیمبیون بریگیڈ کے تربیت یافتہ کارندے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی کے ایس پی عارف عزیز نے ایک گرفتار ملزم کے حوالے سے بتایا کہ وہ 2014 میں پڑوسی ملک ایران سے عسکری تربیت لے کر آیا اور متعدد نوجوانوں کو بھی تربیت دلوانے ایران لے جا چکا تھا، جنہیں کراچی میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایسے ہی بہت سے تربیت یافتہ افراد کراچی، پارا چنار اور گلگت جیسے علاقوں میں روپوش ہیں، جن کی واپسی پر سیکیورٹی ادارے کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اکتوبر 2024 میں خیبر پختونخوا کے ضلع کرم یعنی پارا چنار میں شیعہ سنی قبائلی تصادم کے دوران بھی زیمبیون بریگیڈ کے جنگجوؤں کی شمولیت کی اطلاعات ملی۔ ایک جھڑپ میں ایک مبینہ زیمبیون جنگجو عرف کندھار کے مارے جانے کی خبر بھی سامنے آئی۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ ان ملیشیاؤں کے پاکستانی اراکین اپنے ہی وطن میں فرقہ وارانہ آگ بھڑکانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے دشمن عسکریت پسند بھی اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ داعش خراسان یعنی ISIS نے جنوری 2021 میں بلوچستان میں 11 شیعہ ہزارہ کارکنوں کے وحشیانہ قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ حملہ شام میں زیمبیون اور فاطمیون ملیشیاؤں میں پاکستانی شیعوں کی شمولیت کا بدلہ تھا۔ اسی طرح 2017 میں لشکر جھنگوی العالمی نے پارا چنار سبزی منڈی بم دھماکے کو شیعہ برادری کو بشار الاسد کی حمایت کا سبق سکھانے کی کارروائی قرار دیا۔ گویا شام کی جنگ میں شمولیت نے پاکستانی شیعوں کمیونٹی کو اندرون ملک انتقام کا نشانہ بھی بنایا۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ شام کی خانہ جنگی کے اثرات پاکستان کی فرقہ وارانہ فضا کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ 40,000 زائرین کی پراسرار گمشدگی کے پیچھے جو تصویر ابھر رہی ہے وہ نہایت تشویشناک اور سنسنی خیز ہے۔ شواہد بتا رہے ہیں کہ ہزاروں پاکستانی شیعہ نوجوان زیارت کے پردے میں ایران پہنچ کر عسکری تربیت حاصل کر کے مختلف جنگجو تنظیموں کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ تنظیمیں مشرق وسطیٰ میں ایران کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہیں اور بعض اوقات خود پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں۔ گزشتہ برسوں میں کئی پاکستانی جنگجو شام میں لڑتے ہوئے مارے گئے، جن کی تدفین ایران کے شہروں قم اور مشہد میں کی گئی۔ یوں وہ سرکاری ریکارڈ میں لاپتہ شمار ہوئے۔ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق پاکستانی شہریوں کا بیرون ملک جنگوں میں ملوث ہونا بین الاقوامی سطح پر ملک کے لیے بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے کہ جیسے پاکستان دہشت گردی برآمد کر رہا ہو۔ ملکی سیکیورٹی ماہرین اس صورتحال کو ایران کا پڑوسی ممالک میں ایک وسیع پراکسی گیم قرار دے رہے ہیں، جو مذہب کے نام پر نوجوانوں کو اپنے مقاصد کی جنگ میں ایندھن کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اب پوری طرح متحرک ہیں۔ زیارات کے سفروں کی اثر نو نگرانی، ایران کے ساتھ سفارتی بات چیت، وطن واپس آنے والے جنگجوؤں کی گرفتاری جیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ چیلنج پیچیدہ ہے۔ مبصرین کے خیال میں جب تک خطے میں فرقہ وارانہ جنگیں اور پراکسی جنگیں جاری رہیں گی، ایسے گروہ نوجوانوں کو ورگلا کر بھرتی کرتے رہیں گے۔ پاکستانی ریاست کو ایک طرف اپنے شہریوں کو اس دام میں پھنسنے سے بچانا ہے اور دوسری طرف ملکی سرزمین کو بیرونی تنازعات کی آمجگاہ بننے سے روکنا ہے۔ 40,000 افراد کی گمشدگی نے ایک سنگین خطرے کا پردہ فاش کیا ہے کہ کہیں زیارت کے مقدس سفر کے پردے میں ہمارا ملک دہشت گردی کے ایک نیک باب میں نہ دھکیل دیا جائے۔ اس انکشاف نے پالیسی سازوں اور عوام دونوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مزید پاکستانی نوجوانوں کو زائر کے نام پر جنگجو بننے سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔